اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں اپنے اس فزیالوجی آف بلیف جسے ہم اردو میں ایمان کے اجزائے ترکیبی وہ ہیں کیا، اس کو میں اقبال کے ایک شعر سے شروع کروں گا، اور وہ اقبال کا شعر مرکز ہے اس بات کا۔ وہ کہتا ہے کہ تو راز کن فکاں ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو اتنا خوبصورت ہے، اس میں یہ ساری جو کہانی میں سمجھاؤں گا اس میں سمجھ دی اس نے۔ انسان کے اوپر یہ مینیفیسٹڈ ہے، خدا نے اس کو یہ کن فیکون کہتے ہیں سیکرٹ آف کریشن۔ سیکرٹ آف کریشن جو ہے یہ انسان کو وہی خدا نے جو جس طرح وہ کرتا ہے انسان کو بھی اس نے ایسے ہی کہا ہے کہ تو بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ خودی کا راز نہ ہو جا، بی یونیفائڈ اینڈ بلیو ان یور سیلف۔ اس سے ہوگا کیا کہ تو خدا کا ترجمہ ہو جائے گا، یعنی کہ تم بھی کریٹ کرنا شروع کر دو گے۔ تو یہ جو ہے پروسیجر، یہ میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا آج۔ جب ہم یہ کرنٹ سائنسز کے جب ڈاروینین ایوولوشن، نیوٹونین فزکس اور فرائیڈین سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی تو اس سے انسانیت نے ایک خاص ڈائمینشن لی۔ وہ ڈائمینشن یہ تھی کہ کائنات کو جب ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ یہ ایک میٹیریل باڈی ہے اور پوری کائنات جو ہے اس کا بیسک یونٹ میٹر ہے، ایٹم ہے، تو اس سے ہوا کیا کہ انسان بھی ایک میٹیریل باڈی بن گیا۔ اور اس میں جب سائنس میں کہتے ہیں کہ جب میٹر ایگزرٹ ود another میٹر، جو مادہ جب مادے سے ٹکراتا ہے تو اس میں وہ ایک پروڈکٹیو آؤٹ کم چاہتا ہے۔ مثلا میں نے اگر آپ کو لائف انشورنس بیچنی ہے تو میں پہلے سے پروڈکٹ کر کے آؤں گا کہ میں نے 50 لاکھ کی بیچنی ہے، تو وہ پروڈکٹڈ آؤٹ کم کے لیے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ مینیپولیٹو ہو جاتے ہیں اور آپ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں۔ سو میٹر پہ جب ایگزرٹ کرتا ہے پروڈکٹیو آؤٹ کم چاہتا ہے، اور اس کے لیے آپ مینیپولیٹو ہو جاتے ہیں اور آپ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز جو تھی ہم نے اس کو بلیو کیا، we believed it by our subconscious، اور اس سے ہوا کیا کہ we created the same world outside۔ so اسی لیے کہتے ہیں کہ thought becomes reality، جو آپ جیسا سوچیں گے باہر ویسا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جو ڈارون تھا اس نے کہا کہ ہیومن جو ہے وہ ایک سنگل سیل سے، نفس وادہ سے، اس کی انارگینک میٹر سے آرگینک میٹر، اینڈ دین سنگل سیل وچ از بیکٹیریا، بیکٹیریا سے پھر امیبا، امیبا سے پھر فش، ایمفیبینز، ریپٹائلز، میملز، اینڈ دین ہیومن۔ تو یہ لینئر ایوولوشنری تھیوری اس نے دی ہمیں۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا ان اے ڈفرنٹ وے۔ یہ ابھی نیا ہے لیکن میں اس میں کچھ چیزیں انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ تو میں دس از بیسیکلی اٹس اے اسپائرل اینڈ اپورڈ ایوولوشن، اٹس ناٹ اے لینئر، اٹس اے اسپائرل اینڈ اپورڈ۔ سو واٹ ہیپن کہ یہ پیٹرن اور اسپائرل ایوولوشنری جو تھیوری ہے، اس میں جو پہلا سیل جو ہے جو بیکٹیریا ہے نفس وادہ، وہ انارگینک میٹر سے آرگینک میٹر میں آیا، اور سیل جو ہے، ایک سیل جو ہے وہ بیسیکلی ایک نفس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہی فنکشن ہوتے ہیں جو ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اگر میڈیسن میں جانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہسٹولوجی پڑھائی جاتی ہے کہ ہم سیل کو سمجھیں۔ اگر ہم سیل کو سمجھ جائیں گے تو ہم ہیومن کو سمجھ جائیں گے، ہیومن باڈی کو۔ تو
اس میں یہ ہے کہ اگر سیل سے جب سیل کے اندر جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ اب اس کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے، سنگل سیل جو ہے جب وہ میکسیمائز کر لیتا ہے تو وہ اور آگے بڑھنے کے لیے اپنے دوسرے بیکٹیریاز دوسرے سیلز جو تھے ان سے ایک سمپل کمیونٹی بنا لیتا ہے اور پھر اس میں وہ گرو کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا کمپٹیشن کمپیریٹیونیس آتی ہے. اس کے بعد وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس میں ہم میکس گرو نہیں کر رہے تو وہ ایک انٹیگریٹڈ اور ایک کوآپریٹو کمیونٹی بنا کے اس کے اندر جب گروتھ ہوتی ہے تو وہ اتنی میکس کر جاتی ہے اس نروس سسٹم کی اس کانشیس کی کہ وہ فرام اے آرگنزم بیکٹیریا سے وہ امیبا بن جاتا ہے. اب اس کے گرد وہ ایک بائیو فلم کریٹ کر لیتا ہے جس کو ہم سکن کہتے ہیں. تو ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں جانے کا یہ اسپائرل طریقہ جو ہے کہ اس میں ایک اسپیشیز ہوتی ایک سنگل بیکٹیریا جو تھا وہ پہلے سمپل کمیونٹی بنائے گا پھر انٹیگریٹڈ کمیونٹی بنائے گا and then converts into the organism second which is amoeba. اور وہ billions of cells جو ہے اس کی ایک combination ہے تو اس کا means کہ conscious جو ہے وہ بڑھ گیا. پھر اسی طرح پھر fish اس کے بعد amphibians پھر mammals and پھر human. تو human کی لیول پہ جب ہم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ہی کانشیس ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد میں اگر آپ سے پوچھوں کہ who we are, who's human, تو ہمیں لگے گا کہ it's one person. No. اب آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ جو کانشیس سنگل سیل سے ڈیولپ ہو رہا تھا in a spiral form تو اس کے اندر ملینز سے بلینز سے ٹریلینز آف سیلز جو تھے امیباز جو تھے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو رہے تھے اور کانشیس کو ہائر اینڈ ہائر کر رہے تھے. اب جب وہ ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے ہماری باڈی کے اندر آرگنائزڈ فارم میں آئے جو اس کے اندر سیلز جو تھے ٹیشو بنے ٹیشو سے آرگن بنے تو ناؤ وی آر a community of 50 to 60 trillion cells. So اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ پوچھیں کہ میں کون ہوں You are a community of 50 to 60 trillion cells. اور ایک سیل ایک نفس ہے اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے ہم ایک conscious being ہو جاتے ہیں کہ you are the commander in chief. You are the government to run those individuals who are in you. So that's the concept کہ ہم جو ہیں وہ ایک کانشیس بینگ ہے اور ہمارے اندر جو ہیں 50 ٹریلین سٹیزنز ہیں جو ہمارے ہیں ہیلپرز ہیں آپ کے ملائکہ ہیں آپ کی پاورز ہیں they work for you. exactly جیسے ہمارا بازو ہماری ٹانگیں ہمارا برین ہمارے لیے کام کرتا ہے اسی طرح وہ 50 ٹریلین سیلز جو ہیں انڈیویجول جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. وہ میں سارا ایکسپلین کروں گا. اب جب یہ آپ سمجھ جائیں گے تو اب ہم پرسنالٹی کیسے بناتے ہیں. پرسنالٹی ہوتی ہے کہ how you think, how you act and how you feel. یہ that's what your personality is. اور پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کی آؤٹر ریالٹی بناتی ہے. اگر آؤٹر ریالٹی آپ کی پرسنالٹی بنائے means کہ believing is seeing then you are a victim. But اگر آپ کی personality outer reality بنائے تو that is you are creator. کیونکہ آپ اپنے اندر سے اپنے شعور سے باہر کی ایک دنیا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں rather than باہر کی دنیا جو ہے انفلوئنس کر کے آپ کے اندر جو چینج لائے وہ آپ کی نہیں ہوتی. تو یہ اب ہیومن جو ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں جو ہمارا کانشیس ہے ہمارا کلیکٹیو کانشیس جو ہے انکانشیس ناٹ کانشیس کانشیس کی طرف میں آؤں گا ابھی وہ جو ہے وہ اسی طرح آپریٹ کرتا ہے جیسے پورے اس میں دو پارٹ ہیں جو کانشیس اور سب کانشیس میں جس کو میں آگے تھورولی ایکسپلین کروں گا لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں.
پرسنالٹی تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کانشیس اور سب کانشیس دو پارٹ ہے اس کے، جو آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ سب کانشیس جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے. تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ ان نیورو سائنسز وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنا سب کانشیس جو ہے وہ فرسٹ 7 ایئرز میں ڈیولپ کرتا ہے. تو وہ کیسے کرتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں جو لاسٹ 3 منتھ سے وہ بچہ اپنا مائنڈ پریپیئر کر چکا ہوتا ہے. اس میں وہاں سے لے کے 2 سال تک وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس ڈیلٹا ویوز میں ہوتا ہے جو کہ سلیپنگ ویوز کہلاتی ہیں. ڈیلٹا ویوز جو ہیں یہ بیسیکلی سلیپنگ ویوز ہیں جس میں بچہ سلیپ موڈ میں ہے، اور اس کے بعد 2 سال سے لے کے 7 سال تک یہ ہے تھیٹا ویوز، اور یہ ہوتی ہیں ہپنوٹک ویوز یا امیجنری ویوز. تو اس کے اندر یہ 7 سال کے پیریڈ کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی مین سب کانشیس ڈیولپ کرتا ہے. کیونکہ ہم نے کانشیس کس چیز کا ہونا ہوتا ہے، ہم نے کانشیس اپنے سب کانشیس کا ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے خدا نے ایک سسٹم بنایا کہ ایک ہیوج ہارڈ ڈرائیو کریٹ کرتا ہے. جس طرح ہم اگر آئی پوڈ لینے جائیں اور اس میں اگر ہم کوئی گانا لے لیں اور اس میں گانا سننے کی کوشش کریں تو کچھ نہیں ہوگا اس میں، ہارڈ ڈرائیو میں تو ابھی ہم نے کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا. تو پہلے ڈاؤن لوڈ جو ہے آپ کی سب کانشیس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پہلے 7 سال میں وہ ہو جاتی ہے. اس میں بچہ کرتا کیا ہے، ہم جس طرح لرننگ کرتے ہیں بچہ اس طرح نہیں کرتا. بچہ جو ہے وہ سکین کرتا ہے. لاسٹ ٹرائیمیسٹر سے لے کے 7 ایئرز تک وہ سکین کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے انوائرمنٹ کو، ان کے بیہیویئرز تک کو وہ سکین کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ بیسیکلی سکین کر کے ڈمپ کری جاتا ہے اپنے ہارڈ ڈرائیو کے اندر. اس میں ایک امیزنگ، اس کے اندر آپ اس کو 5 لینگویجز سکھا دیں، جو چاہتے ہیں آپ اس کو بنا لیں، وہ بیسیکلی اس کی ہارڈ ڈرائیو بن جاتی ہے. وہی اس کا سب کانشیس ہے، وہی وہ ہیبیچول بھی ہوتا ہے، اور وہی اس کا آٹو پائلٹ ہوتا ہے، اور وہی اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرسٹ 7 ایئرز میں انسانی بچہ جو ہے یہ کرتا ہے، اور یہ اس کی فرسٹ برتھ کہلاتی ہے. انسان کی جو پہلی برتھ ہے وہ بیسیکلی وداؤٹ چوائس ہوتی ہے، اینیملسٹک ہوتی ہے، فزیکل ہوتی ہے، طبعی جسے کہتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ چونکہ اس کو کوئی چوائس نہیں تھی کہ کس گھر میں پیدا ہو، کس ریلیجن میں پیدا ہو، کس نیشن میں پیدا ہو، تو وہ اس کے اندر جو بھی ہم اس کو دے رہے ہیں، فیڈ کر رہے ہیں، وہ جو سکین کر رہا ہے وہ اس کی چوائس نہیں ہے. وہ ٹیچر ہوں، وہ پیرنٹس ہوں، تو وہ اس کی اپنی چوائس کی لائف نہیں ہوتی. دیٹ از دا فرسٹ برتھ آف ہیومن. اس کے بعد وہ جب 7 ایئرس کے بعد الفا بیٹا جو ویوز ہیں ان کو الیکٹرو انسیفلوگرام پہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اب کانکریٹ اور پھر ایبسٹریکٹ کانشیس وہ ڈیولپ کرتا ہے. تو اس کے اندر وہ جو ہے اپنے کانشیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سب کانشیس کا کانشیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ہز سیکنڈ برتھ. اس انسان کی پہلی برتھ حیوانی، اینیملسٹک، طبعی. سیکنڈ برتھ جو ہے وہ اس کی میٹافزیکل اور اس کی انسانی برتھ ہوتی ہے، جو وہ اپنے کانشیس کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ وہ بناتا ہے. And that is he. Human is he who built himself by his own choice. کیونکہ یہی ہمیں خدا نے دیا تھا کہ ہم اپنی چوائس سے اپنے آپ کو بنائیں. آپ جیسے آئی پوڈ میں اگر آپ نے ایک ڈیٹا لے لیا ہے، اس ڈیٹا کو آپ اس میں سے آپ اپنی چوائس سے جو چیزیں بنانا چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو دیٹ از his second birth. اس میں یہ جو آپ کا کانشیس ہوتا ہے، یہ آپ کا جسے کہتے ہیں جوڈیشل
برانچ ہوتی ہے ہیومن کی، اور جو آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے، کیونکہ کانشیس جو ہے وہ لا میکر ہے، کانشیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، سب کانشیس اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے دونوں آپس میں، کیونکہ سب کانشیس جو ہے وہ ہیبیچول ہے، ہم نے کانشیس سے ایک لا کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر اس کی ایک ہیبٹ بنانی ہے، پھر اس کو کانشیس میں دینا ہے، اور کانشیس پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو اب جو ہمارا سب کانشیس ہے یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہیبیچول ہے، اور ہیبٹ کہتے ہیں کہ when your body knows better than your brain, means کہ your brain is not being utilized، آپ کا برین یوز نہیں ہو رہا ہوتا جب آپ روٹین کے کام، ہیبٹس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، you're driving and you're just talking to others، تو وہ جو ہے آپ آٹومیٹک، اس کو کہتے ہیں آٹو پائلٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو موسٹ آف دا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 95% جو ہیومنز ہیں وہ بیسیکلی آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سوچتے ہیں کیونکہ سب کانشیس تھاٹس ہوتی ہیں، وہ سب کانشیس تھاٹس جو ہیں وہی 95% ہوتی ہیں، کانشیسلی 5% جو ہے اس کو لیتے ہیں۔ انسان کانشیسلی 5% اپنے تھاٹس کو یوز کرتا ہے، اور 95% جو ہے وہ سب کانشیس تھاٹس ہیں جو کہ اس کے سب کانشیس سے نکل رہی ہوتی ہیں، جسے ہم لاشعور کہتے ہیں۔ کانشیس جو ہے وہ شعور ہے، تو وہی اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ ان نیورو سائنسز دے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ دن میں ہم 70,000 تھاٹس ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس میں 95% جو ہوتی ہیں وہ وہی تھاٹ ہوتی ہیں جو پچھلے دن کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایک کسی بھی سوسائٹی میں ہیں، جب آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں گھر میں، تو آپ کے سب سے پہلے تھاٹ آئے گی کہ میں چائے بناؤں یا کافی بناؤں، اور اس کے بعد وہی انوائرمنٹ نظر آئے گی، اسی کے مطابق آپ اپنے کام شروع کریں گے، آفس جائیں گے، وہی انوائرمنٹ ہے، وہی لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو تھاٹ ہوتی ہے وہ لیڈز ٹو دی چوائسز، اور چوائسز جو ہیں وہ لیڈز ٹو دی آپ کے ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں، اور ایکسپیرینس لیڈز ٹو یور ایموشنز، ایموشن جو ہیں وہ میموری کا پارٹ بن جاتے ہیں۔ تو تھاٹ پہلے آئی، پھر آپ نے چوائس بنائی، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بیہیویئر میں ڈیولپ کر دیا، اوبویسلی جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں، پھر اس سے وہی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور پھر وہی ایکسپیرینس آپ کو ایکچولی وہ ایموشنز دیتا ہے جس سے آپ اس کو میموری میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ نیکسٹ ڈے جب پھر وہی ریپیٹ کریں گے، وہی انوائرمنٹ ہوگی، تو آپ بار بار جب اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیورو سائنسز میں کہتے ہیں کہ جو نیورونز that fire together wire together، وہ جو ملتے ہیں وہی کنیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ وائر بنتا جاتا ہے، ایک مینز ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو دس از ہاؤ وی ڈیولپ آور ہیبٹس۔ تو وہ ہیبٹس جو ہے وہ اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ، ہماری باڈی جو ہے وہ باڈی نوز بیٹر دین برین، تو وہ باڈی خود ہی اس کو ٹریٹ کرتی ہے۔ اس کو ہم میڈیسن میں نی جرک ریئیکشن کہتے ہیں۔ نی جرک ریئیکشن میں ہم بیسیکلی اپنے ہائر فیکلٹیز، ہائر برین کو یوز نہیں کر رہے، وہ ہمارے سینسری وہاں سے ریسیپٹر سے اسٹیمولس لیتا ہے، اور ہمارے بیک بون تک آتا ہے، وہاں سے پھر موٹر ایکشن شروع ہوتا ہے، اور وہ پاؤں اٹھ جاتا ہے، پھر پاؤں کے نیچے ایک کھولا ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ نی جرک ہے، اور یہ سب کانشیس ہے۔ تو اس میں ہمارے ہیومن سائیکالوجی کہتے ہیں کہ 95% of the people of the world they are in sleep consciousness۔ انہوں نے اس کو 4 میں ڈسکرائب کیا: sleep consciousness, wake consciousness, self consciousness and objective consciousness۔ So 95% of the people they say they are at sleep consciousness۔ بڑا عجیب لگتا ہے، پہلی دفعہ جب میں نے بھی یہ دیکھا تو مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سیلف کانشیس ہیں، لیکن ہم تو ابھی سلیپ کانشیس میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب قرآن میں دیکھا تو قرآن نے بھی اس کو ویریفائی کیا، اس نے کہا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لا تَعْقِلُونَ لا يَشْعُرُونَ. یعنی کہ میجورٹی آف دا پیپل جو ہوتے ہیں وہ ان کو علم نہیں ہوتا, وہ عقل کو یوز نہیں کرتے, اور وہ اپنے کانشیس کو, اپنے شعور کو بھی یوز نہیں کرتے. تو اس سے مجھے حیرانی بھی ہوئی. تو میجورٹی آف دا پیپل, ہمیں اب میں یہ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی فزیالوجی کیا ہے, اور پھر ہم اس کو کس طرح چینج کریں گے. تو اس میں ایک میں نے چھوٹا سا شعر لکھا تھا, لیکن حضور پاک کی ایک حدیث بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر جاتے ہیں وہ جہنم کا انتظار کرے. Means if your 2 days are alike, wait for a hellishly life. یہ بڑا اس میں بڑی حقیقت ہے. میں نے اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا, اور ایک میں نے شعر بھی کہا کہ جس کے ہو جائیں ایک 2 دن وہ جامد اور شہر, شب ہو اشک سحر گاہی میں بسر تو حامد کوئی اور شہر. تو یہ پروسیس جو ہے, اگر ہم اس کو غور سے سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو پہلے ریئلائز کریں گے کہ ہم ہیں کون. We are not one, we are a higher conscious made of 50 trillion beings. تو اس کے بعد سیکنڈ جو اس کا ہمارا پارٹ ہے وہ ہے کانشیس. یہ تو تھا سب کانشیس جو ہم نے ارلی ڈیولپ کیا, جو ہماری فرسٹ برتھ تھی اور جو ہماری وداؤٹ چوائس برتھ تھی. سیکنڈ جو ہے یہ ہے کانشیس. کانشیس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں ہمارے اندر ہے, جسے ہم شعور کہتے ہیں, جسے ہم سول کہتے ہیں, اسپرٹ کہتے ہیں, خودی کہتے ہیں, آئی کہتے ہیں, آئی ایم نیس کہتے ہیں. یہ ہے کیا اور یہ کہاں ہے, یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کہاں ہے تو میں خود ہی اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ ایکچولی کاسمک کانشیس میں ہوتا ہے. ہماری تھاٹ, میموری, سول, اسپرٹ, یہ کاسمک کانشیس میں ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی کوانٹم فزکس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی آگے سمجھیں. ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ فیراڈے نے جب پہلی دفعہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سمجھایا, اس کے بعد بور اور آئنسٹائن, اور اب یہ کافی ایک پوری سائنس بنتی جا رہی ہے, اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فیلڈز کے اندر ہوتی ہے. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. تو اس میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک اگر یہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے, ٹی وی از اے فزیکل باڈی, اور اس کے ٹی وی کے اندر کچھ ریسیپٹرز ہیں, کچھ کیپیسیٹرز ہیں, کچھ اینٹیناز ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جب ایک ڈرامہ چل رہا ہے ٹی وی کے اندر, تو کیا وہ ڈرامہ ٹی وی کے اندر چلتا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اگر تو وہ ڈرامہ ٹی وی کے اندر ہے, اگر ایکچولی وہ ٹی وی کے اندر ہوتا نہیں ہے, وہ ڈرامہ ایکچولی از بینگ براڈ کاسٹڈ through electromagnetic waves into the TV. TV is a physical body which receives through the receptors. تو اسی طرح ہی ہیومن کا جو کانشیس ہے وہ کاسمک کانشیس میں ہوتا ہے. وہ ہمارے اندر بھی آ سکتا ہے, ہمارے باہر بھی ہوتا ہے. باہر تو ہوتا ہی ہے, ہم اس کو کال کریں گے تو وہ آئے گا. کانشیس آتا ہی اس وقت ہے جب آپ اس کو کال کریں گے اور وہ پریزنٹ میں آپ ہوں گے. تو اس لیے وہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میجورٹی آف دا ٹائم ہم اس کو کال کرتے نہیں ہیں. تو یہ کانشیس جو ہے, یہ اس کو ہم اگر سمجھیں کہ یہ ہمارا عالم امر ہے, کیونکہ عالم امر میں آپ نے ڈیسیژن بنانے ہیں, آپ نے لا میکنگ کرنی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جو آپ کا سب کانشیس ہے یہ آپ کی جوڈیشل برانچ ہے, اور جو آپ کی ایگزیکٹو برانچ ہے وہ آپ کا سب کانشیس ہے. وہ آپ جب اس کو آرڈر دے دیتے ہیں وہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کرے. تو وہ اس کو آپ ڈائریکٹیو انرجی بھی سمجھ لیں. تو ڈائریکٹیو انرجی جو ہماری ہے وہ کانشیس ہے, اور کانشیس جو ہے وہ کاسمک میں ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے
وہ ہماری باڈی کے اندر ایکچولی ریسپٹرز ہوتے ہیں جن کو میڈیسن کے اندر سیلف ریسپٹرز کہتے ہیں. اور سیلف ریسپٹر جو ہیں یہ بڑے ہی اسپیسیفک ہوتے ہیں ہر انسان کے. کسی دوسرے جس طرح فنگر پرنٹ میں کسی دوسرے انسان سے ملتے, اسی طرح وہ سیلف ریسپٹر بھی کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے. اس لیے آپ کی جو فریکوینسی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ ایک فزیکل باڈی ہیں, آپ کے اندر بھی ریسپٹرز ہیں, آپ کے اندر بھی انٹیناز وہ جو سیلز کے اوپر ہوتے ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں ایک اسپیسیفک فریکوینسی کے ساتھ. وہ فریکوینسی جو ہے صرف آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کا کانشیس ہوتا ہے. اب یہ باڈی اور کانشیس جو ہے یہ ویری انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ایک باڈی جو ہے وہ کانشیس کے بغیر نہیں رہ سکتی, کانشیس جو ہے وہ باڈی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایکچولی کانشیس جو ہوتا ہے وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ باڈی کے اندر آئے, آپ کال کریں. اس سے ہوتا یہ کہ وہ آتا ہے تو ایکسپیرینس کرتا ہے, وہ آتا ہے تو کریٹ کرتا ہے. دو چیزیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کانشیسلی پریزنٹلی کوئی چیز نہیں کر رہے تو وہ اس سے آپ کی جو کریشن ہوتی ہے, کریشن ہمیشہ پریزنٹ اور کانشیسلی ہوگی. ادروائز سب کانشیس کریشن ہم کرتے ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی, وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس اس سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈائریکٹیو انرجی جو آپ کے پاس ہے, جو آپ اپنے ہائر فیکلٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے وہ کانشیس اور پریزنٹ میں ہوتا ہے. چونکہ ہم پریزنٹ میں نہیں ہوتے, اومنی پریزنٹ خدا کا ایٹریبیوٹ ہے, اور خدا چونکہ اومنی پریزنٹ ہے ہم اس کے ہر ایٹریبیوٹ کو ہمیں اچیو کرنا ہوتا ہے, ہمیں اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ ہمیں ملا نہیں, ہم انڈیولپڈ فارم میں ہوتے ہیں جو ہم نے ہر اس کے ایٹریبیوٹ خدا کا جو ہے خالقیت کا, رازقیت کا, اس کی کریشن کا, یہ ہر ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر اس کو ایکچولائز کرنا ہوتا ہے, اس کی نمود کرنی ہوتی ہے ہیومن لیمیٹڈ لیول کے اوپر. تو یہ کانشیس جو ہے اس کو, اب کانشیس جو ہے اگر آپ اس سے پوچھیں, ایک تھاٹ سے پوچھیں کہ چاکلیٹ کیسے ٹیسٹ کرتی ہے, ہاؤ دا چاکلیٹ ٹیسٹ لائک, یا سن سیٹ جو ہے کیسے نظر آتا ہے, کتنا خوبصورت ہے, تو تھاٹ اور کانشیس یہ نہیں بتا سکتے جب تک اس کو ہماری فزیکل باڈی کے اندر نہ آئے, اور پھر جو ہماری سینسز ہیں اس سے ہم وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو وہ کانشیس جو ہے وہ اس کو اس ایکسپیرینس کو لے کے اس کو میموری بنا کے وہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ ہے پروسیس جس میں وہ ہمیں کانشیسلی یہ کرنا پڑتا ہے. کانشیس جو ہے وہ آتا ہے اندر ایکسپیرینس کے لیے اور کریشن کے لیے. تو اس کے لیے باڈی اور کانشیس کا انٹر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ ابھی جب ہم نے مارس میں ایک مارس روور بھیجا ہے, مارس روور جو ہے وہ انہوں نے اس کو بھی ایک باڈی کی طرح بنایا, فزیکل باڈی کی طرح, جو ٹچ کر سکتا ہے, ٹیسٹ کر سکتا ہے, جو وہ ساری دیکھ سکتا ہے. وہ روبوٹ جو ہے وہ مارس پہ جو ہے اس کا جو سورس ہے وہ یہاں ناسا میں ہے. تو بیسیکلی وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو جو وہاں بھیجتے ہیں وہ وہاں سے چیزیں چیک کرتا ہے, فیل کرتا ہے کہ مٹی کیسی ہے, یہاں کی چیزیں کیسی ہیں, تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ سورس میں واپس آتی ہے. تو بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم ارتھ روورز ہوتے ہیں. ہم اس دنیا میں یہ باڈی جو آتی ہے ایز اے ارتھ روور, ہمارا سورس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ یہاں ایکسپیرینس کرنے آتا ہے, یہاں پہ وہ کریٹ کرنے آتا ہے. تو اگر ہم اس کو بلائیں گے ہی نہیں تو ہم یہ کر نہیں پائیں گے. اس کے بعد یہ ہوتا کس طرح ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ میں نے کہا تھا خودی کا رازداں ہو جا. خودی کا رازداں ہونا کیا مطلب ہوا؟ لبا کی ایک حدیث تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ تو بشر ہیں تو پھر آپ کا بھی ابلیس ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا لیکن میں نے اس کو مسلمان کر دیا. تو یہ سمجھنا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب کانشیس آپ کا ہوتا ہے, جو آپ کی فرسٹ برتھ ہے, وہ آپ کی چوائس سے نہیں ہوتی, وہ آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے. پہلی برتھ, پہلی لائف
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور یہی آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے جو آپ کو کوئی اور کام کرنے نہیں دیتا. آپ کا ہرڈل آپ کی لائف کے اندر یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو، اگر میں نے ایکسرسائز کرنا ہے، جم جانا شروع کر، میں بار بار سوچتا ہوں لیکن جا نہیں پاتا. وہ مجھے بار بار کہتا ہے نہیں چھوڑو یار، آج کیا جانا، آپ گھر بیٹھو آرام کرو. وہ آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو بھی کام کمفرٹ سے ہو رہا ہوگا، یاد رکھیں وہ سب کانشیس بیس پہ ہوتا ہے. اور جس کام کے اندر سویٹ اور ہارڈ ورکنگ ہے وہ کانشیسلی ہوتا ہے. تو کانشیس جو ہے وہ اس کو کرنے کے لیے اس کو وہ بات پہلے سے ہی بار بار ریپیٹ کرنی. چونکہ اب ہم اڈلٹ ہیں، بچہ تو اسکین کرتا تھا. اڈلٹ ہوڈ میں اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کی ریپیٹیشن ہے. اگر میں نے سائیکل سیکھنا ہے تو اس کی ریپیٹیشن ہے. تو میں اپنے کانشیس سے، اب میں نے ایک لا بنانا ہے، میں نے ایک ڈیسیجن لینا ہے، وہ میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں گا. وہ ریپیٹیشن سے جو ہے اس کو ایک ہیبٹ بناؤں گا، وہ ہیبٹ ڈیلیور کر دوں گا سب کانشیس کو. ناؤ ایک یہ نئی سب کانشیس میں ایڈیشن ہوئی اور پھر وہ میرے لیے ایزی ہو جائے گا کام کرنا. پہلی دفعہ جب آپ اپنے آفس میں جاتے ہیں تو دیکھ کے، ہر سائن کو دیکھ کے آپ کانشیسلی اویلیبل ہوتے ہیں. سیکنڈ تھرڈ ٹائم میں آپ دیکھیں آپ کی گاڑی آٹومیٹکلی ٹرن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بھی آٹومیشن میں چلا جاتا ہے وہ سب کانشیس اس کو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں. تو اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ فرسٹ برتھ ہوتی ہے آپ کی، جس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے اندر جو غلط چیزیں ہیں اس کو نگیٹ کرنا ہوتا ہے. ان خداؤں کو، ان بلیفز کو جو ہمارے اندر ڈالے جاتے ہیں، پیرنٹل ہوں، سوسائٹل ہوں، ریلیجس ہوں، اسکول کے اندر جو بھی آپ کو بلیفز، آپ کی انڈوکٹرینیشن ہوتی ہیں، وہ آپ کو باہر سے آتی ہے. پہلی لائف کے اندر وہ آپ کی نہیں ہوتی. اس کو ایویلویٹ کرنا. لا الہ کو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ریکگنائز یور سب کانشیس بائی یور کانشیس. جب انسان اپنے کانشیس سے، اپنے شعور سے، اپنی سیکنڈ برتھ جو ہے اس سے اپنے سب کانشیس کو ایویلویٹ کرتا ہے کہ یہ میں کیوں گرو نہیں کر پا رہا، کون مجھے جو روک رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جم جانا، تو اس کے اندر آپ کے اندر ایک جج ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بیسیکلی ہمارے بچپن میں جو ہماری ٹریننگ ہے اس کے اندر جو بچہ کچھ کرنے لگتا ہے ہم اس کو فوری طور پر تو نہیں کر سکتا، بیٹھ کر ہم سے. تو وہ اتنی دفعہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے یہ آوازیں اس کے اندر سے آتی ہیں، وہ ہمارا سب کانشیس کے اندر موجود ہیں، وہ جج ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل تھی یہاں پہ اولمپکس کے اندر ایک لڑکی فرسٹ وہ تیار ہو گئی اور جب شروع ہوا تو فرسٹ آ رہی تھی، آگے تھی. تو جب وہ قریب پہنچ رہی تھی تو اس کے اندر سے یہ آوازیں آنے شروع کی. بعد میں سائیکالوجسٹ نے ان کو ایویلویٹ کیا تو ان آوازوں نے اس کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ وہ لڑکھڑا کے گری اور وہ فرسٹ نہ آ سکی، کہ تم فرسٹ نہیں آ سکتی، اس کو بچپن سے بولا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح ہیں کہ ہمیں اس سب کانشیس کو، وہ جو آوازیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں وہ نہ کرنے پہ، اس لیے ہمیں کانشیسلی ریکگنائز کرنا پڑے گا اپنے سب کانشیس کو کہ اس کے اندر جو وہ بلیفز، وہ چیزیں جو ہمارے بچپن میں ڈالی گئی تھیں، جو ہماری چوائس نہیں تھی، اب میں اپنی چوائس سے ایک زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. So this is called لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریئلائزیشن آف سیلف ٹو ریئلائز ہائر سیلف. کیونکہ ریئلائزیشن آف سیلف جو ہوتا ہے وہ پری ریکوزٹ ہوتا ہے ٹو ریئلائزیشن آف ہائر سیلف یعنی گاڈ. تو خدا کو سمجھنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے. جس طرح آپ انگلش 2 سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ انگلش 1 نہ سمجھیں، اسی طرح جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے آپ خدا کو سمجھ نہیں سکتے. تو
تو یہ ریئلائزیشن آف سیلف ٹو ریئلائز ہائر سیلف، یہ ہے اس کا پروسیس لا اللہ کا. لا الہ مینس کہ ریکگنائز یور سب کانشیس بائی یور کانشیس. اور یہ آپ دیکھیں گے جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ لٹرلی کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے مجھے بار بار روک رہی ہے، اور وہ آپ کہیں گے نہیں میں نے اب آئندہ تمہیں نہیں سننا. I'm gonna decide with my conscious, with my own new thoughts. تو یہ پروسیس ہے. اس کو عربی میں بھی کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی کہ جس انسان نے اپنے آپ کو سمجھا وہ خدا کو بھی سمجھ جاتا ہے. تو سب سے پہلے اقبال نے تو خود ہی کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ تو انلیمیٹڈ لگتا ہے ہمیں، ابھی تک آدھا بھی کچھ تھوڑا سا اس کا حصہ پڑا ہے. تو خود ہی جو ہے اس کو ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ who we are، کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اب اس کے بعد ہم ہائر سیلف کی بات کریں گے. تو اب یہ تو ہو گیا دو پارٹ جو ہماری باڈی کے علاوہ ہمارے مائنڈ جو ہے وہ کانشیس اور سب کانشیس میں اس کی ڈویژن ہے. سب کانشیس جو ہے وہ آپ کی فرسٹ برتھ ہے، کانشیس جو ہے آپ کی چوائس والی برتھ ہے، اور یہ دونوں آپریٹ کرتے ہیں. جو آپ کا کانشیس ہے وہ آپ کی جوڈیشل برانچ ہے جو پلان کرتی ہے، جو عالمی عمل میں ڈیسائیڈ کرتی ہے، کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے وہ آپ کی سب کانشیس برانچ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے آپ کی. اب ہم اس کو سمجھنے کے بعد دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کہتے ہیں a clear thought with elevated emotions. اب میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا کہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے ایک فکرے میں کہہ دیا. اس نے کہا لب پہ آتی ہے تو وہ بن کے تمنا ہے. مینس کہ وہ میری تھاٹ جو ہے وہ میرے قلب سے اندر سے اٹھتی ہوئی میرے لب تک تمنا بن کے آتی ہے. مینس کہ جو تھاٹ کلیئر ہو، جو تھاٹ پیور ہو، جو تھاٹ ٹرو ہو، وہ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ تھاٹ ہمیشہ ڈوئل ہوتی ہے. تھاٹ ہمیشہ ڈوئل ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہے. میں کوئی چیز سوچوں گا، پانی پیوں نہ پیوں، اس میں ڈویلٹی ہے، اور ڈویلٹی ہر آپ کے تھاٹ کے اندر ہوگی. سب سے پہلے ہم نے اس ڈویلٹی کو یونیفائڈ کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس راستے پہ جانا ہے. تو پہلا سٹیپ جو ہے کہ آپ نے اس ڈویلٹی کو یونیفائڈ کرنا ہے. اسی لیے خدا نے کہا تھا قل هو اللہ احد، یہ کہو، یہ ریکگنائز کرو، اس کو مانو، اس کو کہو کہ جو اگر ہائر ذات جو ہے وہ یونیفائڈ ہے، منافق نہیں ہے، تو لوور ذات کو بھی یونیفائڈ ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو الائنمنٹ ہے ہماری اس کی تھاٹ کی، وہ ہم اس کو یونیفائڈ کریں. سیکنڈ یہ ہے جب آپ اس تھاٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. ایموشنز آتے ہیں ہارٹ سے. تو ہارٹ جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ ایموشن جنریٹ کرتا ہے، اور وہ ایموشن جو ہے ایک خاص تھریش ہولڈ پہ جاتے ہیں، اور بار بار اگر کریں گے کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. تھاٹ کلیئر ہونی چاہیے، تھاٹ میں ڈویلٹی نہیں ہونی. اگر یہ ہوگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، اگر نہ گیا تو پھر میں آسٹریلیا جاؤں گا، ایسا نہیں. اگر جانا ہے تو یہ ون سائڈ ڈبل، اس میں ڈویلٹی آئے گی. یو بیسیکلی یو فیل ٹو بگن ود. تو ڈویلٹی نہیں ہے، کلیئر تھاٹ اور اس کے بعد ایلیویٹڈ ایموشنز. آپ نے ان ایموشنز کو بار بار لانا ہوتا ہے. وہ ابھی جو سائنسز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایموشنز جو ہیں بیسیکلی وہ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. تھاٹ جو ہوتی ہے وہ الیکٹریکل چارجز ہوتے ہیں. تھاٹ چونکہ تھاٹ میٹا فزکس ہے، وہ الیکٹریکل چارجز ہیں، وہ فزکس نہیں ہے. ہارٹ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا عربی میں، تو جب کل کا لفظ آیا تو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو ہم اس کو ہارٹ پڑھتے ہیں یا دل پڑھتے ہیں، یہ کبھی کبھی برین بھی کہہ دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا تو اس کا مطلب تھا تبدیلی، چینج. تو میں بڑا پھر تب میری یہ کلیئرٹی اور ہو گئی کہ اگر انسان میں کوئی چینج آتی ہے تو وہ یہاں سے آئے گی. وہ بیسیکلی انقلاب بھی بیسیکلی قلب سے نکلا ہے. تو وہ چینج جو ہے
وہ جب تک آپ کا تھاٹ اور ہارٹ ٹوگیدر نہیں ہوں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ اگر یہاں گاڑی لاہور میں چلا رہے ہیں, کوئی مانگنے والا آ رہا ہے آپ کی طرف, آپ نے سوچا, سوچ جو ہوتی, جیسے ہی وہ آ رہا ہے آپ نے سوچا نہیں شاید یہ والے جو ہے نا یہ غلط ہیں, ان کو کوئی مافیا ہے, تو آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے. لیکن اگر آپ نے دیکھا اور آپ کا ہارٹ نے بھی ساتھ کہہ دیا کہ نہیں, ایموشنز آ گئے نا, سمپیتھیٹک ہو گئے آپ, تو آپ کی جیب سے وہ پیسے نکل آئیں گے. آٹومیٹک ہے یہ ایکٹ جو ہے, یہ دونوں کا ملاؤ ہے, اس کے بغیر یہ اکیلے نہیں ہوتا. تو تھاٹس اور الیکٹریکل چارجز اینڈ آپ کے جو ہارٹ ہے وہ ہے میگنیٹک ویوز. اگر ہم آپ کوانٹم فزکس میں ابھی چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پروسیس ہے جس سے آج ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی وائسز جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے, یہ ٹیلی دور کی آواز, اس میں یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے جاتی ہیں. اور یہ ویوز جو ہیں یہ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں, چارجز ہی جب وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میگنیٹزم پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس آپ کی بات ایز اے تھاٹ جو ہے وہ ویوز کے اوپر بیٹھ کے سمجھ لیں کہ ویوز کے اوپر بیٹھ کے آپ کی جو تھاٹ الیکٹرونز کے ذریعے وہ دوسروں کو جا رہی ہوتی ہے. پھر آگے وہاں کیپیسٹرز ہوتے ہیں, وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں, پھر اس پر کنورٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے تھاٹ کریٹ کرنی, اس میں ڈویلٹی ختم کرنی. تو وہ اقبال کا شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محبوب تماشا ہے لبے بام ہے. ابھی وہ ابھی کوٹے پہ کھڑی سوچ رہی ہے چھلانگ لگاؤں کہ نہ لگاؤں. تو یہ دیکھیں کہ آپ کے عشق جو ہے وہ, جب عشق جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے combined thought and your emotions together. تو اس میں اس کے بعد ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. جب ریپیٹیشن ہو جاتی ہے تو وہ ایک جسے یقین محکم, ایمان کیا ہوا, آپ کی کلیئر تھاٹ ود ایلیویٹڈ ایموشنز. جب آپ کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ ایک خاص تھریش ہولڈ پہ جا کے یقین محکم بن جاتی ہے. یقین محکم وہ فورس ہے, وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو عمل پہ مجبور ہے, عمل پہم پہ جو آپ کو مجبور کر رہا ہے وہ یقین محکم ہوتا ہے. اور وہ ریپیٹیشن ہے اس ایمان کی, اس تھاٹ ود ایلیویٹڈ ایموشنز کی, جس کو آپ بار بار کہیں یا اللہ, جب کہتے ہیں نا آپ یا اللہ مجھے ہمت دے میں یہ کروں گا, یا اللہ مجھے ہمت دے میں یہ کروں گا, تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز بڑھتے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ اس بات کے اوپر کوئی جب خاص تھریشولڈ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کام کا ہونا ہماری ریپیٹیشن اور ہماری اس کلیئر تھاٹ کی ہوتی ہے جس سے یہ بنتا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ کا عمل جو ہے اس میں پرسسٹنسی اور پرسیورنسی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مائنڈ سیٹ گولز اینڈ ہارٹ سیٹ گولز. مائنڈ سیٹ گولز میں وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہیومن سائیکالوجسٹ کہ جو لوگ مائنڈ سیٹ گول پہ چلتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی ہرڈل آ جائے, بڑی ہرڈل, تو وہ کام نہیں, وہ چھوڑ ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن ہارٹ سیٹ گول جو کہ آپ کے پیشن ہے, وہ آپ کا پیشن ہے, اس کے آگے کہتے ہیں کچھ بھی آ جائے وہ آپ اچیو کرتے ہیں. تو پیشنز جو ہیں اس کے سامنے کوئی ہرڈل جو ہے وہ آپ کو نہیں روک سکتی. لیکن مائنڈ سیٹ چونکہ اس سے اتنا پاورفل نہیں ہے. تو دونوں کا کمبینیشن جو ہے یہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے. تو اس میں نے جیسے کہا تھا کہ جب ہم ایموشنز کیوں لاتے ہیں, ایموشن اس لیے لاتے ہیں کہ یہ جتنی ہماری میموری جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, جتنے ہائی ایموشنز ہوتے ہیں اتنی اسٹرانگ میموری بنتی ہے. اور میموری جو ہے وہ جب آپ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو سب کانشیس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو جیسے نیورونز جو فائر کرتے ہیں وہ وائر ہو جاتے ہیں, اسی طرح وہ جو ہے اسٹرانگلی ہارڈ وائر بن جاتے ہیں. کارل ینگ نے ایک ہیومن سائیکالوجسٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ if two people think alike they can connect. اگر دو انسان ایک جیسا سوچنا شروع کر دیں تو وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر if they connect they can react. اور اگر وہ کنیکٹ ہو گئے تو وہ ان کے اندر ریئیکشن ہو جائے گا. once they connect
they transform. جس طرح ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے وہ ایک خاص پرپورشن میں جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان میں ریئیکشن ہوتا ہے, پھر وہ نہ ہائیڈروجن رہتا ہے نہ آکسیجن رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایکسپونینشیل چینج آ جاتی ہے. دو ہیومنز جو اکٹھے ایک جیسا سوچنا شروع کرتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے جو بھی وہ صحابہ کرام تھے, حضور پاک نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے جیسے دو بادل کنیکٹڈ ہے لیکن لگ ایک رہے ہیں. تو وہ سچویشن ہو جاتی ہے, اس میں وہ ایکسپونینشلی ان میں پاور زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمارا بلیف کا جو سسٹم ہے اس کو قرآن میں بھی ویریفائی کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ ہم, خدا کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کسی نیشن کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ اس کا ہر سٹیزن اپنے اندر ایک سائیکی کے اندر ایک چیز نہیں لاتا. مینز باہر کی 8000 سال سے ہم باہر کی دنیا کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور باہر کی دنیا میں آج بھی 2/3 پاپولیشن جو ہے وہ بھوکی ہے. ہم نے بڑے بڑے باغ بنائے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, لیکن وہ چینج کیوں نہیں آ رہی؟ اقبال نے اس کے اوپر بڑا کہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر ایک سائیکی میں چینج نہیں آئے گی باہر چینج آ نہیں سکتی. جو آپ نے امباڈی کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, جس طرح آپ ایکٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ فیل کر رہے ہیں, دس از ہاؤ یو کریٹڈ دی آؤٹر ورلڈ. اگر آپ اس کو آج چینج کر لیں اپنی کانشیس سے, یہ ہوگا کانشیس سے, اگر آپ نے کانشیس سے اس کو چینج کر لیں اپنے اندر کہ آج سے میں اس طرح کی دنیا نہیں چاہتا, آج میں ڈیفرنٹ دنیا چاہتا ہوں, تو ہوگا کیا کہ جیسا آپ سوچ لیں گے ویسی باہر کی دنیا چینج ہونی شروع ہو جائے گی. آپ حیران ہوں گے, آپ یہ چیزیں کامنلی کرتے بھی ہیں. آپ اگر ایک ریڈ کلر کی گاڑی خرید لیں, پہلے آپ کو ریڈ کلر کی گاڑی سڑک پہ نظر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن جس دن آپ خریدیں گے آپ دیکھیں گے گاڑی وہی ساری گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, ریڈی نظر آ رہی ہیں. دس از سو کامن ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارا کہ یہ ایگزیکٹلی اس کو لا آف اٹریکشن میں بھی بولتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسا آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کو میں تھوڑا سا آگے, ہم پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم ایسا کر کیوں نہیں پاتے, ہم جو یہ کانشیسلی یہ کریٹ کیوں نہیں کرتے چیزیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ کہ یقین نہیں ہوتا. اصل پرابلم ہماری جو ہے وہ یقین نہ ہونے کی ہے, اور اس کے لیے اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند آدم بمیرد از بے یقینی. جانے کے بخشت, خدا نے تمہیں جان بخشی تھی, دی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ واپس لینا چاہتا. آدم بمیرد, آدم مرتا ہے از بے یقینی, اس کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا. اصل پرابلم ہماری یہ ہے, جو بلیف ہے اٹس اے پیوٹل پوائنٹ آف ہیومن کانشیس. ہمارا جو باڈی کا پیوٹل پوائنٹ جو ہے وہ سیلف ہے, لیکن سیلف جس طرح آپریٹ ہوتا ہے اس کا جو مرکزی نقطہ کہہ لیں, وہ پیوٹل پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا بلیف ہے. اور بلیف کے اوپر آج کل بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پہ کہ یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کے میں بھی یہ سمجھاؤں گا یہ کیسے ہوتا ہے, تاکہ آپ یہ جب آپ اس کو اور انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس میں اس ویری انٹرسٹنگ مزہ بھی آئے گا. قرآن میں ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ ہے کیا بالغیب, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ علم کی ابتدا بھی تشکیق, علم کی انتہا بھی تشکیق. ایمان کی ابتدا یقین اور ایمان کی انتہا تصدیق. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ابھی نہیں ہے اس کو آپ پریزنٹ میں لے آئیں. غائب کو پریزنٹ میں لانے کو تصدیق کرتے ہیں. تو اگر جیسے کسان کو پتہ ہوتا ہے, پر کسان اگر ہم کہیں کہ دانہ ڈال دو زمین میں 700 نکلیں گے, اور نکلے تو نہیں ہوتے, تو وہ یہ تصدیق جو ہے وہ اس کو جو چھپی ہوئی چیز کو پریزنٹ میں لانے کو تصدیق کہتے ہیں. تو یہ اب میں اگر آپ سے ایک کوشچن کروں کہ کیا آپ can you believe in a future reality, آپ نے جو بھی کرنا, آپ نے BMW لینی ہے, 1 ملین لینا ہے, جو بھی,
Can you believe in your future reality in your present, experiencing with your senses? کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی چیز کو اپنے حال کے اندر اپنی سینسز سے ایکسپیرینس کریں؟ It is possible. یہ ہوتا ہے. یہ آپ ہر انسان کے پاس یہ فیکلٹیز ہیں کہ وہ کر سکے. ایجوکیشن کی ابھی میں لیٹسٹ ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں, پہلے اور بھی ہیں لیکن یہ جو بڑی کمپریہنسو سی لگی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی انر فیکلٹیز, آپ کی میموری, آپ کی تھاٹ پروسیسز, پرسیپشن, ریزن, انٹویشن, اور یہ جتنی بھی آپ کی فیکلٹیز خدا نے دی ہیں جس کے بارے میں کوشچن ہوگا کہ آپ نے ان کو یوٹیلائز کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, ان کی ڈیولپمنٹ ٹو سچ اے لیول that whatever you think should happen, whatever you want, you should get it. یعنی اس لیول پہ آپ کی ڈیولپمنٹ کہ جو چاہو وہ ہو, جو مانگو وہ ملے, اور اس سے بھی زیادہ. قرآن کی آیت ہے کہ اس معاشرے میں, کانشیس معاشرے میں, جنتی معاشرے میں آپ جو چاہو وہ ہوگا, جو مانگو گے ملے گا, اور اس سے بھی زیادہ. یہ ایک میں نے یہ لکھا تھا آیت, اس آیت کو. تو بہرحال وہ کانشیس لائف جو ہے, ہیونلی لائف جو ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تم جو چاہو گے ہوگا, اور جو مانگو گے ملے گا, اور اس سے بھی زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کی انر فیکلٹیز کو ڈیولپ کرنا اس لیول کے اوپر کہ آپ جو چاہو وہ ہو اور جو مانگو وہ ملے. تو یہ ایجوکیشن ہے. ہم جو سوسائٹل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو پروفیشنل بناتے ہیں. پروفیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو آپ نے انسٹیٹیوشن سے لی ہیں اس کو رپیٹ کر کے اس سے پیسے بنانے کو پروفیشن کہتے ہیں. آپ نے ایک پیسہ بھی اس انفارمیشن سے بنایا تو پروفیشن کہلائے گا. جو آپ فری ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کا انر ہوتا ہے, جو آپ نے اپنے انر سے ڈیولپ کی ہے چیز وہ فری ہوتی ہے. تو یہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر یہاں میں کوٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے, زبان تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. یعنی کہ اس میں بھی بات وہی آتی ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے ہینڈز ہیں, ہم خدا کی زبان ہیں, لیکن ہم یہ کر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ خدا تو خود نہیں کرے گا کہ اس نے ہیومن کو یہ ایبلٹیز دی ہیں کہ وہ اس کے ہر کام, all God's promises to human will be fulfilled by human hands. تو human hands جو ہیں وہ کہتا ہے کہ تو ہی دست قدرت ہے, تو ہی زبان ہے اس کی. اب تیرے پرابلم یہ ہے کہ ہو کیوں نہیں رہا کہ تجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں, یقین پیدا کر ہے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں ایک مقصد لائیں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پرپز از ایکول ٹو لائف. جس لائف میں پرپز نہیں ہوتا وہ اس کو ایرک فرام نے تو بڑا اچھا کہا تھا, اس نے کہا تھا ان لیوڈ لائف. ان لیوڈ لائف, جس لائف میں پرپز نہیں ہے. قرآن بھی اس کو کہتا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس میں نہ موت آئے گی نہ ہی زندگی. تو وہ ایک ڈفرنٹ وہ لائف آپ گزار نہیں رہے ہوتے. ہیومن سائیکالوجی میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سب کانشیسلی ورک کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ your life is being lived even though you think you're living your life. So basically Jesuit Christian religion میں وہ کہتے ہیں کہ you give us your child for 7 years and we'll give you a man. Means کہ we will program him, so اس کا ہم blueprint بنا دیں گے and he will live his life according to that blueprint. So وہ اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم
جو ہمیں پروگرام کیا جاتا ہے شروع سے، ہم ساری عمر اسی کے اوپر ہی لائف گزار دیتے ہیں. ہم کبھی کانشیسلی اس کو ایویلویٹ نہیں کرتے. جو کانشیس لائف ہے وہ بائی چوائس ہے اور وہی ہمیں کرنا چاہیے. میرا ایک دوست ہے وہاں پہ انٹینسوسٹ پلمونالوجسٹ، وہ آیا ایک دن میرے پاس، کہتا ہے یار یہاں ہمارا اس دنیا میں پرپس کیا ہے، مقصد ہم کس لیے آئے ہیں، کیا کرنا ہے. تو میں اتفاقاً قرآن میں یہ چیک اس رات میرے یہ میں پڑھ رہا تھا سدرۃ المنتہا کے متعلق، تو اس سے میں نے ایک شعر بنایا اور اگلے دن میں نے اس کو کہا کہ پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے، پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے، جان لے تو تیری سدرۃ المنتہا کیا ہے. سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے کہ جہاں حیرت بھی حیرت زدہ رہ جائے، اور وہ آپ کی مینز کہ آپ نے اپنی انر پوٹینشلز جو ہیں، کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ان کی نشو و نما جتنی انسان کر سکتا، ہر ایک کی اپنی سدرۃ المنتہا ہے. جتنی میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، جتنا میرے اندر ایمان ہوگا، یقین محکم ہوگا، جو ڈرائیو ہوگی اس لیول پہ میں کروں گا. جس کی کم ہوگی وہ اس لیول پہ کرے گا. لیکن اگر پرپس نہیں ہے تو وہ لائف وہ کہہ رہا ہے کہ ولا یموت فیہا ولا یحیا، یا ان لیفٹ لائف وہ سے کہتا ہے. تو ہمیں اس کو کرنے کے لیے کانشیسلی اویلیبل ہونا پڑے گا، پریزنٹ ہونا پڑے گا. جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں وہ کانشیسلی اور پریزنٹ میں ہوتی ہیں. اگر میں آپ کہوں کہ میں نے شعر بنانا ہے تو I have to be in present. I have to be in present and consciously available. میں اس پوائنٹ پہ چلا جاؤں گا جہاں میں تھاٹ رہ جاؤں گا، ٹائم سپیس سے نکل جاؤں گا. کیونکہ ٹائم سپیس جو ہے وہ چونکہ تھاٹ جو ہوتی ہے وہ میٹافزیکل ہے، وہ ٹائم سپیس میں نہیں ہوتی. اسی طرح جب میں تھاٹ بن جاتا ہوں then you come out، وہ ٹائم آپ اتنے مگن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پہ. تو وہ بیسیکلی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کریٹ کرتے ہیں. اور چونکہ خدا کی یہ ایٹیٹیوڈ ہے اومنی پریزنٹ، تو اس لیے ہمیں یہ اچیو کرنی پڑتی ہے، وہ ملی نہیں ہوتی ہمیں. تو اس لیے اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کانشیسلی اپنے سب کانشیس کو ویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. اس کو کانشیسلی آپ دوبارہ سے ایک پلان کرتے ہیں. جب وہ پلان کرتے ہیں اور اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہی جو نیورونز ہیں، اب آپ یہ لا بن رہا ہے نا، تو لا میکنگ میں وہی نیورون جو ہے فائر ہوں گے، وہی وائر ہوں گے، اور اس کے بعد وہ ایک ریپیٹیشن ہوگی اور وہ جو ہے ہیبٹ بنے گی. ہیبٹ میں نے کہا تھا when your body knows better than your mind، تو وہ بیسیکلی اس کو لے لے گا سب کانشیس، اور سب کانشیس ایگزیکٹو برانچ ہے، وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو اس طرح یہ پروسیس ہے. اچھا میں لیٹ تو نہیں ہو رہا. تو اس میں نے کہا تھا کہ جب آپ اپنی ایک چیز کو، فیوچر کی چیز کو پریزنٹ میں کیسے ایکسپیرینس کرتے ہیں. بیسیکلی when you think something you wanna buy میں مثال اس میں سمجھاؤں گا کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ میں نے ایک BMW لینی ہے اور میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں وہ لے سکوں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں لے سکتا ہوں؟ یہ بالکل پاسبل ہے. اور اس میں صرف ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ تھاٹ کو پریسائزلی لکھ لیں کہ میں نے BMW 2015 ماڈل لینا ہے اور کب لینا ہے، 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں. یہ آپ لکھ لیں. لکھ کے اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، اس کو امباڈی کر لیں، اس کو اپنے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن وہ ہوتا ہے جو آپ ڈیلی بیسس پہ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باڈی کے جس چیز کے بارے میں آپ کانسٹنٹلی سوچ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ آپ وہ اس کو بار بار آپ کے ایموشنز ہر وقت اس بارے میں چونکہ بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو آپ ایک یقین محکم پہ پہنچتے ہیں. وہ ڈرائیونگ فورس ہے آپ کے عمل بہم کی، تو وہ آپ کو پش کرتی ہے. اینڈ دین یوز پہلے آپ نہیں کام کر رہے ہوتے، آپ نے ایک گاڑی بیچی، دوسری بیچی، آپ پلان کر لیں کہ پہلے تو 1 مہینے 2 مہینے بعد بیچی. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ دن رات اسی پہ کام کر رہے ہوں گے اور آپ ایک گاڑی 1 مہینے میں 3 گاڑیاں بیچ چکے ہوں گے. تو ہوگا کیا، ودن ایئر آپ ایک BMW لے لیں گے. تو یہ آپ نے جو پلاننگ ہے اس کو پریسائز کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا. قرآن نے کہا تھا کہ ہیونلی لائف جو ہے اس کے اندر آنے کے لیے
آپ کو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دو چیزیں ہیں جو آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے. ایک خوف کہتے ہیں آؤٹر فیئر کو، حزن کہتے ہیں انر ڈپریشن کو. تو اس میں حزن میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا، روٹی پانی کی فکر کو بھی عربی زبان میں حزن کہتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا بات، ہر چیز جو ہے آپ کے اندر ڈپریشن، فیئر، انسیکیورٹی، یہ سب اس بیس پہ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ہم تمہارے اندر سے یہ آؤٹر فیئر اور انر حزن نکال دیں گے. تو یہ جب نکلتا ہے، یقین کریں کہ جس انسان میں یہ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہماری بیسک نیڈز جو ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے ہم سیکنڈ ڈائمینشن میں جا نہیں پا رہے ہوتے. اس لیے ہمیں چاہیے بھی کہ اللہ الصمد کا جو کانسیپٹ ہے، تو خدا کہتا ہے کہ ہم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں، ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو جو چھوٹی ذات ہوگی اس کو بھی چاہیے کہ جتنی جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جائے. انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ ہائر تھنکنگ کرے گی اور ہائر سوچے گی. تو یہ پروسیس ہے اس کا. تو ابھی یہ تو بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے ابھی بہت شارٹ کر کے آپ کو، یہ پاسبلٹیز انبلیویبل، ہر انسان کے پاس اس دنیا کو یہ پہلے پتہ چلی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دے آر ایوری باڈی، ایون ان کے پاس چونکہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو وہ حزن آئے گا. لیکن ان کے پاس جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. ہمیں یہی فیکلٹیز ہمارے پاس ہیں، ہر انسان کے پاس ہے. ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ یقین پیدا کر لیں، بلیو می، میں خود یہ سارا کرتا ہوں اور میں نے اتنی دفعہ کیا ہوا ہے کہ یہ it's not difficult, it's just آپ کے اندر ایک پرسسٹنسی، ایک پرسیورنسی پیدا ہونی چاہیے. پہلے یقین ہوگا، جیسے میں نے کہا تھاٹ کے ساتھ ہارٹ لائن ہوگا. ہارٹ جو ہے وہ اس کو بار بار آپ ریپیٹ کریں گے، وہ یقین محکم بنے گا. یقین وہ اس کی ڈرائیونگ فورس ہے ہم نے فہم کی. تو یہ کام شروع ہو جائیں گے. آپ جس چیز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، بائبل میں ہے it is done unto you, it is done unto you as you think. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ خدا کہہ رہا ہے کن فیکون، یہی پروسیس ہے. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کن کہو یا کہا، وہی پاسٹ کا ہے، تو فیکون، اور یہ پروسیس شروع ہو جائے. ایسا ہی ہوگا. تو یہ ہمیں اس کے لیے اقبال کی دعا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. تو ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں آگے پروگریس کرنے کے لیے ہمیشہ پاسٹ سے لرن کرنا ہے، پاسٹ میں رہنا نہیں ہے. یاد رکھیں، جو انسان پاسٹ میں رہتے ہیں وہ ان کا تو فیوچر ہی نہیں ہوتا، پریزنٹ ہی نہیں ہوتا، فیوچر تو بہت دور کی بات ہے. اب میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں جو میں نے ریسنٹلی لرن کی تھی، تو میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں بتا رہا تھا کہ اسپائرل ایوولوشن میں ہم سنگل سیل سے ایوالو کر کے ہیومن کے لیول پہ آئے، تو اس میں یہ رحیمیت کا پروسیس ہے. رحیمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک وزنز ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو اس میں جو اس وزن پہ رحیم کریم علیم کے وزن پہ جو بھی لفظ آئیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پروگریسونیس ہے، وہ بتدریج ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اور وہ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ وہ اتوارن ہے. تو بیسیکلی یہ جو پروسیس ہے یہ پروگریسو ہے ایوولوشن، اس سے کڑی سے کڑی مل رہی ہے. لیکن ابھی تو نہیں، ابھی تو کافی دیر ہو گئی. اس کے اندر ایمرجنٹ ایوولوشن بھی ہوتی ہے، جو کہ یہ نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے اس کو مسنگ لنک کا نام دے دیا کہ یہ ہوا کیسے تھا کہ یہاں سے یہاں انسان جس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا اور سڈنلی وہ بول رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ ثم انشأنا خلقا آخر، اور ہم نے پھر تمہیں کچھ سے کچھ بنا دیا. تو یہ جو ہے پروسیس، یہ رحمانیت کا ہے. رحمانیت عالم کے وزن پہ آتا ہے. اس میں ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنٹلی ہم نے کر دیا ہماری نشو و نما. جس طرح قرآن میں ہے کہ الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن کا علم دے کے تمہیں ایمرجنٹلی نشو و نما دے دی. کیونکہ اس وقت دونوں امپائر جو تھی آپس میں خودکشی کرنے کے پلان کر رہی تھی. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو ہسٹورین کہہ رہے تھے کہ یہ خودکشی کر چکے ہوتے. تو اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ الرحمن علم، ہم نے تمہاری رحمانیت، رحم
تمہاری نشو و نما کر دی، اس طرح ماں اپنے رحم کے اندر اپنے بچے کی کرتی ہے، رحم بھی اسی مادے سے ہے، تو وہ جو جس طرح نشو و نما کرتی ہے اس میں ایمرجنٹلی تو بچ گئے۔ آج بھی انسانیت اسی پوائنٹ پہ کھڑی ہے، 7-8 ہزار نیوکلیئر آرسنل لے کے، کہ یہ کسی وقت پھر ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ کام ایمرجنٹلی ہی ہونا پڑے، کہ ایمرجنٹلی ہم اس کو ایسا ماڈل بنا کے دکھا دیں انسانیت کو کہ نہیں اس طرح بھی رہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اب ہو کیا رہا ہے کہ جب انسان کا لیول آ گیا تو اب اس سے اگلی جو ایوولوشن ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ ہم جب ایک انسان ہے اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا نروس سسٹم جو ہے وہ اس کو ایلیویٹ کرے، اور ہم نے ہر انسان جب اس کی کوشش کر رہا ہے تو جب وہ ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک کمپینین بن جائے، جب ہم ڈسکس کریں تو ہائر تھوڑا سا اور ہائر کانشیس ہوگا، کیونکہ ڈسکشنز میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ایک کمیونٹی بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمپل کمیونٹی، جو ہم نے پچھلے کافی عرصے سے بنا رکھی تھی۔ اس میں نے کہا تھا کمپٹیشن ہوگا، اپنی انا آتی ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، وہ سارا کچھ سمپل کمیونٹی جو ہے اس کے اندر آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ٹو میکسیمائز یور کانشیسنیس یا نروس سسٹم۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد اس سمپل کمیونٹی سے ہم نے جانا ہے انٹیگریٹڈ کوآپریٹو کمیونٹی کی طرف۔ اگر ہم اس کوآپریٹو کمیونٹی کی طرف جائیں گے تو ہم ایک امیزنگ کانشیس کی طرف چلے جائیں گے، جس کو اور جو اپنے ارد گرد ایک فلم بنا لے گی، اور وہ ہم ایک ڈفرینٹ آرگنزم بن جائیں گے جسے ہیومینٹی کہتے ہیں۔ ہیومینٹی کی طرف جانے کے لیے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جب 40 years ago جب انہوں نے یہ ساؤنڈ ویوز سے چیک کرتے ہیں، جب انہوں نے چیک کیا تھا کہ ورلڈ کا کانشیس کیا تو 6.8 کے ہرٹز کے قریب تھا، تو ریسنٹلی جب انہوں نے چیک کیا تو وہ 12.5 ہرٹز ہو چکا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا تھا، میں نے یہ مینشن نہیں کیا، جو آپ کی ڈیلٹا ویوز ہیں اس کا 0.5 to 4 جو ہرٹز ہوتی ہیں، جو سلیپنگ موڈ ہے، جو اس کے اگلا موڈ ہے ہپنوٹک موڈ میں وہ 4 سے 8 ہوتی ہے، اس کے بعد جو 8 to 12 اور 12 سے 35 یہ کانکریٹ اور پھر ایبسٹریکٹ کانشیس جو ہے، جو ہائر تھنکنگ ہے۔ تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ابھی یہ 12.5 یعنی کہ یہ کانشیس اچیو کر چکا ہوا ہے ارتھ۔ اب یہ بڑی عجیب سی چیزیں لگتی ہیں لیکن this is what's happening۔ سو ہوا کیا کہ 7 بلین پیپل جو تھے، 7.5 بلین پیپل جو ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنی ونڈو کھولی ہوئی ہے ارتھ میں، اور وہ اپنا کانشیس اس میں ڈالے چلے جا رہے ہیں، ہر کسی کے پاس یہ ہے اور وہ اس کے اندر فیڈ کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو کانشیس لیول جو ہے وہ ود ان 40 ایئرز وہ اس ہائی لیول پہ چلا گیا کہ ایک بڑا کانشیس ڈیولپ کر رہا ہے۔ آپ شاید جانتے ہو زبیگنیو برزنسکی تھا ان کا بہت بڑا اسٹریٹجسٹ، تو وہ اس کو میں بڑا فالو کرتا تھا، کام تو اچھا نہیں کیا، ساری افغانستان کی بھی اسٹریٹجی اسی کی تھی۔ تو اس نے ایک ٹرمینالوجی دی ہے وہاں میڈیا میں، اس کو کہتے ہیں دی گلوبل پولیٹیکل اویکننگ۔ وہ بناتا تھا گلوبلائزیشن کی اور ورلڈ آرڈر کے اوپر اس کی اسٹریٹجیز تھیں، تو جتنی بناتا تھا وہ نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو ایک اور بناتا تھا، وہ نہیں ہوتی تھی ایک اور بناتا تھا، تو فائنلی مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ there is a global political awakening، اور وہ اس سپیڈ سے آ رہی ہے کہ this is the hurdle in that process، اب نہیں ہو سکتا۔ اس بائی ڈیفالٹ انہوں نے تو پیسے کمانے کے لیے بنائی تھی، لیکن بائی ڈیفالٹ ہیومن ہیز دیز امیزنگ کمیونیکیشن سکلز، جو کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنا کانشیس ڈیولپ کر رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، اور وہ اتنی تیزی پکڑ رہا ہے آگے۔ ابھی میں وہاں پہ کوانٹم فزسسٹ ہیں وہ ڈنمارک اور سویڈن ادھر سے، وہ بتا رہے تھے کہ جو اگلے 10 ایئرز میں نینو ٹیکنالوجی اور کوانٹم فزکس جو کرنے والی ہے وہ از مائنڈ باگلنگ، کہ یہ اسپیڈ سے کنیکٹ ہوتا چلا جائے گا کہ ہم ایک کوآپریٹو، ایک انٹیگریٹڈ ہیومینٹی کی طرف جائیں گے۔ اور اس میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ اس ہیومینٹی کی طرف جائیں گے، ہیومن سے ہیومینٹی کی طرف، تو کیا ہوگا کہ we are like a neurons، conscious ہے نا، we are like a neuron sitting on this earth، we are like a receptors۔ so ہم ورلڈ کے ریسیپٹر بن جائیں گے، ہم ورلڈ کے نیورونز بن جائیں گے، اس کے اوپر چپکے ہوئے اپنا کانشیس اس میں ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ
ایک امیزنگ پوائنٹ پہ چلے جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ جتنا ہائر آپ جاتے ہیں, ہائر کانشیس جو کہتے ہیں اس کو ہیونلی لائف کہتے ہیں. جیسے برنرز نے کہا تھا نا, ایجوکیشن از اے گڈ لائف, ہائر کانشیس از اے ہیونلی لائف. تو اس میں ہوگا کیا کہ جب آپ ہائر سوچیں گے, آپ کا ہائر کانشیس ہوگا, آپ پریزنٹ میں ہوں گے, آپ اتنا کریٹ کریں گے, اتنا کریٹ کریں گے کہ یہ زمین جو ہے یہ خزائن اگلنا شروع کر دے گی. یہ قرآن میں بھی ایک بار نے کہا, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. The darkness will be eliminated by the cosmic consciousness. The world will be illuminated by the unity of humanity. تو بیسیکلی یہ اقبال, چونکہ اس کو یہ چیزیں پہلے پتہ چل جاتی تھیں, یہ تھیوریز اس وقت ویری ارلی اسٹیج میں تھیں, لیکن ہی پکڈ اپ ویری انٹیلیجنٹلی. قرآن میں ہے واشرقت الارض بنور ربها, کہ and the world will be illuminated by the creation ہوگی, and sustenance اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن میں ہے کہ زمین اپنے خزائن اگلنا شروع کر دے گی, آپ کے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی, آپ کے پاس وہ ٹولز آ جائیں گے کہ آپ اس پوری ورلڈ جو ہے, ورلڈ ول بیکم ون سنگل یونٹ ایز اے ہیومینٹی. تو اس کے اوپر یہ سارے ریسیپٹر جو ہوں گے, وی آر دا ریسیپٹرز, وی آر ریسیونگ آور ہائر لائٹس. جو لائٹس ہے ہماری فریکوینسیز جو ہیں دے آر ان دا کاسمکس. تو ہائر لائٹس جو ہے وہ آگے فریکوینسیز میں چینج ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں پرزمز ہیں, آپ پرزم میں رکھیں, ادھر سے لائٹ ڈالیں, ادھر وہ 7 رنگز میں چینج ہوتی ہے نا. اسی طرح جو اوپر سے لائٹ آ رہی ہے دیٹ کنورٹس انٹو زلینز اینڈ زلینز, اور کسی انسان کی فریکوینسی دوسرے سے نہیں ملتی. اس کی میں ایک مثال دوں گا, بڑی انٹرسٹنگ تھی. تو اب چونکہ ہمارے اندر سیلف ریسیپٹرز ہیں, اور سیلف ریسیپٹر کسی ہیومن کے دوسرے سے نہیں ملتے, تو اب جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے تو چونکہ ہم یہ ٹیلی ویژن اب اور موجود نہیں ہے دنیا کے اندر, تو آپ کا جو ہے کانشیس وہ علیحدہ رہے گا اور سب کانشیس علیحدہ رہے گا. لیکن اگر آپ ٹی وی لے آتے ہیں تو وہ ڈرامہ پھر چل پڑتا ہے. تو لیکن ہمارا ڈرامہ نہیں چلے گا کیونکہ ہماری ریسیپٹرز بڑے یونیک ہیں. اس لیے ہر انسان یونیک ہے, یہ یاد رکھیں, ہر انسان, ہر کانشیس بہت یونیک ہے. تو جو کانشیس ہے, اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک لیڈی تھی, اس کا ہارٹ ایشو تھا, کنجسٹیو ہارٹ فیلئر میں تھی, تو اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ایک ہارٹ. وہ ہارٹ جو تھا وہ بندہ مرڈر ہوا تھا. تو اب ہارٹ کے اوپر جو ریسیپٹر تھے وہ اس کے نہیں تھے, وہ سیلف نہیں تھے, یہ کسی اور کی سیلف کے ریسیپٹرز تھے. تو انہوں نے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا. تو اس کے بعد اس کو نائٹ میئر آنا شروع ہو گیا اس کو, اور وہ بڑی پریشان رہتی تھی, اور اس کو جو نائٹ میئر آئے اس نے ڈسکرائب کر دیے. اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا, جو سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے اس کو سیریسلی لیا, اور انہوں نے انفارم کیا ان اتھارٹیز کو. تو اس کے خواب سے, وہ جو نائٹ میئر آ رہے تھے, اس کے خواب سے انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا جس نے اس کا مرڈر کیا. تو مینز کہ کچھ ریسیپٹرز جو تھے کسی دوسرے بندے کے اس کے اندر تھے, تو وہ فریکوینسی جو تھی وہ اس کو آ رہی تھی. میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا انٹرسٹ لیا, تھوڑا سا میں دیکھنا شروع کیا. تو میں نے میرے وائف ہے کزن کی, تو وہ بار بار بلڈ ٹرانسفیوژن کراتی تھی. تو جب بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کراتی تھی ان کو ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی تھیں. تو میں اس میری ذہن اس سے گیا, تو میں نے سوچا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے, تو اس کو اب دیکھتے ہیں آگے, اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ریالٹی بنتی جا رہی ہیں, اور یہ فیوچر جو ہے ہمارا بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, اور ہمیں کانشیسلی پریزنٹلی اویلیبل رہنا چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ تھاٹ بیکمز ریالٹی, اٹ از ڈن آن ٹو یو ایز یو تھنک. اینڈ یہی چیز ہے کہ کہو اور ہو جائے, کن فیکون. ہمیں اس پہ بلیو کرنا چاہیے. پرابلم ساری ہمارے بلیو کی ہے. آدم بمیرت اس پہ یقینی, بلیو می, آپ اگر اس پہ یقین لانا شروع کر دیں گے اپنی لائف کے اندر, یہ چیزیں حقیقت ہیں. یہ چونکہ میں اس کو ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں, جو میں سوچتا ہوں, میں نے ایسے کام بھی کیے ہیں جو کوئی بلیو نہیں کرتا, لیکن وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیوں کہ آپ, میں نے عمران خان کی ایک بات سنی تھی, اس نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ میں اس نے
کھیلنے سے پہلے 2-3 مہینے پہلے اپنے باڈی کو ٹرینڈ کیا تھا کہ میں نے وہاں جا, کیونکہ اگر میں کانسٹنٹلی اپنی باڈی کو ٹرین کروں گا تو اس میں وہ باڈی کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ہوتا کیسے ہے, اب اس کو میں فائنل یہ ایک اس کو سمجھانا چاہوں گا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو تھاٹ ہوتی ہے, ہماری جو پرسیپشن ہوتی ہے, پرسیپشن جو ہے یہ ہے اصل چیز. آپ دیکھیں کہ آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ میٹا فزکس ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پرسیپشن تھاٹ آتی ہے, الیکٹرک چارجز جو ہیں وہ ہمارے کان پہ یا آنکھ میں ٹکراتے ہیں, اس کے بعد وہ آگے الیکٹرک ہوتی ہے, الیکٹرک ہونے کے بعد وہ اس کو جا کے برین کو دے دیتی ہے. برین از اے یونیورسل کیمسٹ, یاد رکھیں اس سے بڑا کیمسٹ اور کوئی ہے نہیں دنیا میں. برین کیا کرتا ہے, اسی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو وہ کنورٹ کرتا ہے کیمیکلز کے اندر. جب کیمیکلز کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو بلڈ سٹریم میں بھیج دیتا ہے. یہ ہمارا کلچر میڈیم ہوتا ہے. کلچر میڈیم جو ہے وہ ہمارے سیلز کو کلچر کرتا ہے, تہذیب دیتا ہے, ان کو ان کی آرگنائزیشن کرتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کیمیکل جب باڈی کے ہمارے بلڈ کے ذریعے ہر سیل پہ جا کے نوٹ کر رہے ہیں کہ this is the message we received from the commander in chief. گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے, آپ نے اس پہ عمل کر رہے ہیں. 50 trillion companions of yours, helper of yours, your citizens, they are obligated to work on that. اب میسج آتا ہے ان کو, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ریسیپٹر سے ریسیو کیا, اس کے بعد وہ نیوکلیس میں بھیج دیتے ہیں. نیوکلیس میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں, اب جو آرڈر آیا وہ اس کو اپنے ڈی این ایس کو ری آرگنائز کرتا ہے, ری آرگنائز کر کے اسی ٹائپ کا جس طرح کا آرڈر آیا اس طرح کا میسنجر آر این اے بناتا ہے. جب وہ میسنجر آر این اے بناتا ہے تو باہر آ کے پھر وہ اس کو وہ رائبوسومز کے جو مشینری باہر لگی ہوتی ہے وہ باہر آ کے اس مشینری سے گزرتا ہے, تو اس طرح کی پروٹین زلینز آف پروٹینز بن جاتی ہیں اس آرڈر کے مطابق. یہ ریالٹی ہے, یہ کوئی امیجینیشنز نہیں ہے. وہ جب پروٹینز بنتی ہیں they create amazing vibrations because you see thought was metaphysics. Now what is this proteins are physics. So آپ کی thought reality ہو رہی ہے, تو یہ ریئل ہے. اب پہلے جو سٹیزنز ہیں آپ کے, پہلے کمپینینز جو ہیں, پہلے ملائکاز جو ہیں, خدا کہتا ہے اندرونہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. Oh that's true. وہ آپ کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں لیکن ان کو تم دیکھ نہیں سکتے. یہاں سے جب یہ وائبریشن نکلتی ہیں, یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے نکلتی ہیں. اب انہوں نے ان کو ڈیفرنٹ کیمروں سے چیک کر دیا, وہ ویوز نکلتی بھی دکھا دیتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب یہ والی جو ویوز ہیں الیکٹرو میگنیٹک, یہ کاسمک کانشس میں چلے جاتی ہیں. وہاں پہ ہائر ملائکاز ہیں, خدا کے جو ملائکاز ہیں, جو آپ کے سٹارز, مونز, کے پوری کائنات کے جتنے ہیں وہ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں. یہ سب دیکھیں, آپ ایک بیج لیں, بیج کو آپ پانی مٹی میں ڈالیں, پانی ڈالیں, ٹھیک ہے نا, کیا ہوتا ہے پوری کائنات اٹیچ ہو جاتی ہے اس بیج کو اس کے ہائر لیول تک. نیچرل رب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے انیشل پوائنٹ سے لے کے اس کے فائنل تک پہنچانا. اس کو ربوبیت, تو ربوبیت کے لیے خدا نے کہا کہ ہم نے پوری کائنات اس لیے بنائی تھی کہ تمہارا کوئی ارادہ, تمہاری کوئی عمل ضائع نہ ہو جائے, بغیر نتیجہ نہ نکالے. وہ بیج جو ہے وہ اس کے اوپر پوری کائنات کی فورسز جو ہیں, ملائکہ جو ہیں وہ اٹیک کرتی ہیں اور اس کے ساتھ الائن کرتی ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ملک جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور بڑا امیزنگ ورڈ ہے کیونکہ اس کے اندر دو معنی ہیں, ایک میم لام کاف اور ایک الف لام کاف. میم لام کاف کا مطلب پاور اور الف لام کاف کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیٹنگ. وہ کمیونیکیٹنگ پاور جو اس بیج کے ساتھ, اسی طرح وہ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں. پوری کائنات کی پاورز پہلے ہمارے اندر ہیں جو ہمارے اپنی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد باہر کی یونیورس جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے. اب آپ اس کو میں دو ایگزامپل دوں گا, 2 سینیریوز آپ اپنے سامنے رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کیا کرتے ہیں. لیٹس ٹیک دا فرسٹ اسٹریسفل کنڈیشن. چونکہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں, قرآن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اقبال کا بھی, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا رہا. آپ کے سامنے سڈنلی شیر آ جاتا ہے, یہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن ہے. یہ اینیملز اور ہیومنز میں خدا نے رکھی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ, یعنی کہ ایمرجنٹ موڈ ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں صرف پرسپشن, یاد رکھیں باہر دنیا کتنی بھی گندی ہے, اگر آپ کی پرسپشن ٹھیک ہے تو آپ کا آرڈر اسی طرح ریڈ کیا جائے گا. اگر آپ کی پرسپشن بری ہے,
آپ کے ٹریلینز آف سیلز اس آرڈر کو اسی طرح ہی پرسیو کریں گے. وہ باہر دیکھ نہیں سکتے شیر ہے کہ کون ہے. اگر آپ نے اس کو بھی اچھا کر لیا, میں بتاتا ہوں یہ ہوتا کیسے ہے. اسٹریسفل کنڈیشن میں ہوگا کیا کہ یہ جب پرسیپشن آئی تو اس کے مطابق برین نے اس کو اسٹریس جو اسٹریس ہارمونز ہیں, اسٹریس کیمیکل جو برین پروڈیوس کرتا ہے وہ بلڈ میں جاتے ہیں. اس کے اندر ہمارے ایڈرینلنز ہوتی ہیں, نورابینیفرین, ایپینیفرین. اس کے اندر ہمارے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, گلوکوکورٹیکوئڈز, منرل کورٹیکوئڈز. اس کے اندر ہمارے یہ سائٹوکائنز ہوتی ہیں جو انفلامٹوریز ہوتے ہیں, اور ہسٹامینز اور اس طرح کے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے شیر کو دیکھا اور آپ سٹریس میں ہیں تو ہوگا کیا. ایڈرینلنز جو ہیں وہ آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کی ویسلز کو کنسٹرکٹ کر دیتی ہے, یعنی کہ یو ہیو ٹو لوز سم تھنگ. آپ کی گروتھ کو روک دیتی ہے اور آپ کا سارا بلڈ ڈائیورٹ کر دیتی ہے آپ کے مسلز کے اندر, کیونکہ ناؤ یو ہیو ٹو رن. تو وہ آپ کا سارے جو بلڈ ہے وہ آپ کے مسل اور اس میں فل پاور آ جاتی ہے. لیکن آپ کو کچھ دینا پڑ رہا ہے. آپ کے وائٹل آرگن جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہیں, ان کی گروتھ رک جاتی ہے, وہ کنسٹرکٹڈ ہے ویسلز. پہلی چیز. سیکنڈ, اس کے اندر پھر آپ کے اسٹیرائڈز ہیں. اسٹیرائڈز کیا کرتے ہیں, آپ کی امیونٹی کو کم کر دیتے ہیں. ہم جب ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کسی کو کڈنی تو ہم ان کو ہائی ڈوز اسٹیرائڈز دیتے ہیں. تو اسٹیرائڈز کیا کرتے ہیں, آپ کے اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ویک کر دیتا ہے. تو آپ یہ بھی لوز کر رہے ہیں, آپ ڈیفنس سسٹم بھی آپ کا لوز ہو رہا ہے آپ کو. اور اس کے بعد جو باقی انفلامٹوریز پروسیسز ہیں اس میں یہ سیلف یہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, لوپس ہے, روماٹائڈ آرتھرائٹ, یہ بھی بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں ان لوگوں کو. میں ایک اور چیز بتاؤں کہ all your physical diseases are the demonstrations of your inner psychological problems. All your physical diseases. یہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں بتائے گا, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ اس لیے کہ قرآن یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اسی سے میں کیسے, اب میں آپ کو پروو کرتا ہوں کہ اسٹیرائڈ جو تھے وہ بہت ہائی گلوکوز پروڈیوس کرتا ہے. اب وہ ہیومن سائیکالوجی نیورو سائنسز میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن جو تھی, یہ تو کوئی بکری کے سامنے آئی ہے, اس کے یہ جو ڈیئر کے سامنے آئی تو وہ تو بھاگ گئی, اور اگر بچ گئی تو پھر گھاس کھانا شروع کر دیتی ہے, وہ ساری کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن کین کریٹ اسٹریسفل کنڈیشن بائی جسٹ تھاٹ الون. ہم اپنی تھاٹ سے یہ اسٹریسفل کنڈیشن کریٹ کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی کہ یہ میں نے ادھر پے کرنا ہے, میں نے میرے ٹیکس وہ میرا وہ یہ, تو وہ کانسٹنٹلی یہ تھاٹ. تو اس سے ہو کیا رہا ہوتا ہے, اس سے یہ سارے ایڈرینلنز, اسٹیرائڈز, ایڈرینلنز کیا کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کانسٹنٹلی رکھیں گے تو کیا ہوگا, ہائی بلڈ پریشر, کیونکہ آپ کی ویسلز کنسٹرکٹڈ ہیں. تو وہ ایک ٹائم پہ آئے گا کہ جو ان اینڈ آؤٹ ہو رہا ہے اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے, 50 سال بعد جا کے جو جس کو پوسٹ اسٹریسفل کنڈیشن میں جاتا ہے اس کو جلدی ہائپر ٹینشن. اسٹیرائڈز کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کے ہائی شوگر کر رہے ہیں, وہ آپ کو ڈائبیٹک کرے چلے جا رہے ہیں. تو جتنی چیزیں یہ ہیں, اور یہ جو انفلمیشنز ہیں یہ آپ کو آپ کی باڈی کے اندر یہ آٹو امیون ڈیزیزز وغیرہ کریٹ کر رہے ہیں. تو ہر ڈیزیز جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو آپ کی پرسیپشن پہ ہے. تو اب اس کو جوائفل کنڈیشن میں لے لیتے ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں گے ایک لونگ کنڈیشن ہے, جوائفل کنڈیشن ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں, باہر کیسی بھی کنڈیشن کتنی ہی بری کیوں نہ ہو, آپ اس کو برا اگر نہیں کہیں گے, جو آپ پرسیو کریں گے وہی آپ کا برین کیمیکل بنائے گا. اب اس پروسیس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کے خلاف باتیں کرنا, چگلی کرنا, یہ گالیاں دینا, گرمی کھانا, غصے میں آنا, یہ سارا کچھ آپ امیجن کریں گے. یہ تو میرے ذہن میں آنے سے سیکنڈز بھی نہیں ہوتا, اگر آ جائے تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ود ان فیو سیکنڈ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو قرآن میں تھیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, وہ ساری اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں نہ کرو, کہ تم کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, تم اپنی ہی ذات کا, اپنی ہی سیلف کا نقصان کر رہے ہوتے ہو. یو آر ڈیمیجنگ ان سائڈ. تم نے میسج ہی غلط دے رہے ہو اپنے 50 ٹریلین سیلز کو, جو کمپینین ہے تمہارے, وہ اسی پہ ورک کرے گا, ان کو باہر کا کچھ پتا ہے. جوائفل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جب آپ جوائفل اور لونگ کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہارمون, وہی بات ہو گئی. ہارمون کون سے تھے, ہارمون تھے کہ آپ کی آکسیٹوسن, آپ کی ویزوپریسن, آپ کے گروتھ ہارمونز, یہ
اس طرح کے جو کیمیکل جتنے بھی ہیں لونگ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ آکسیٹوسن ہوتی ہے, یہ بانڈنگ کریٹ کرتی ہے, یہ ملکنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. آکسیٹوسن جو ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں کہیں بچہ, چھوٹا بچہ اگر دور بھی رو رہا ہو تو ماں جو ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے, اس میں ملکنگ ہوتی ہے. تو یہ بانڈنگ کریٹ کرتی ہے آکسیٹوسن. ویزوپریسن جو ہے وہ اٹریکٹیونیس کریٹ کرتی ہے, اور گروتھ ہارمون جو ہے وہ آپ کے سیلز کو امیزنگلی گروتھ دیتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریئل ہیں. اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو جوائفل کنڈیشن میں, لونگ کنڈیشن میں رکھیں گے تو ہماری گروتھ بہتر ہوگی. اگر ہم اس کو سٹریسفل کنڈیشن میں رکھیں گے تو ہمیں یہ ساری پروسیس سے گزرنا پڑے گا, ہمیں بیماریاں آئیں گی, ہمیں ہائی بلڈ پریشر ہوگا, ڈائبٹیز ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آپریٹ کس طرح کرتے ہیں. دس از دی فزیولوجی, دس از دی اجزائے ترکیبی, کہ جن کو اگر ہم نہ سمجھیں, ابھی ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آئے گی, بلیو می, مجھے پتا ہے کہ آپ جب گھر جائیں گے پہلی دفعہ میں 20-25% انسان کو سمجھ آتا ہے, اس کے بعد اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ ہم پھر وہی پروسیس میں سے گزریں گے. ریپیٹیشن سے یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی, اور جب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ گئیں, anybody can do it, anybody can do it, believe me. اور میرا اس پہ 100% یقین ہے, اور یہی طریقہ ہے جو میں آج بتانا چاہ رہا تھا. I think you got it.